بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں دیکھ سکے گی، یا تو اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہنے کا مطالبہ شروع کر دے گی، یا تو بالکلیہ علیحدگی مانگے گی کہ مجھے نہ اس گھر میں رہنا ہے نہ اس شوہر کے ساتھ رہنا ہے، میں اپنی زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ اور وہ تو ناتجربہ کار ہے، جلدی سے وہ آخری نتیجے تک پہنچ جائے گی، اور پھر اس کو منانا اور اس کو نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دل ٹوٹے، ہمیں اس کے دل کو سنبھالنا ہو۔ چھوٹی چھوٹی بات میں ذرا مرچ زیادہ ہو گئی، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی، ذرا نمک زیادہ ہو گیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی۔ کیسے ہماری طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے؟ کیا ہماری طبیعت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر میں گئی ہے اور وہاں ذرا سا نمک تیز ہو جائے تو اس کی سانس اور خسر اس پر برس پڑے؟ اس کو ہماری طبیعت گوارا کرتی ہے؟ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا داماد، ہماری بیوی، ہماری لڑکی پر برس پڑے، یہ ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم دوسرے، کیا ہمارے گھر میں جو آئی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ پھر کیوں ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا؟ ہماری لڑکی تو ہماری جگر کا ٹکڑا، اور دوسرے کی لڑکی ہماری نوکرانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مزدور پیشہ آدمی تھا، مزدور پیشہ آدمی، گاڑھے پسینے کی کمائی سے ایک مرتبہ مرغی لایا گھر میں، اچھا کھانے کا شوق ہو، مرغی لایا، ساتھ میں مسالہ وغیرہ بھی لایا۔ بیوی نے کھانا پکایا لیکن نمک تیز ہو گیا، اور ذرا حد سے زیادہ تیز ہو گیا، نمک تیز ہو گیا۔ شوہر شوق سے کھانے بیٹھا تو دیکھا کہ نمک بہت تیز ہو گیا، کھایا نہیں جا رہا۔ پانی پی کے کھڑا ہو گیا، کچھ بھی نہیں بولا، ایک جملہ بیوی کو نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہنستے چہرے سے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا کھانے کی جی نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں کہا بیوی۔ مزدور پیشہ آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا۔ ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری؟ کہا میرے تو بڑے بڑے گناہ تھے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں دن تیرے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، اور تو نے اپنی بیوی کو جو میری بندی تھی تو نے اس کو معاف کر دیا تھا، جا آج ہم تجھ کو معاف کر دیں۔ یہ ہماری بیوی، ہماری تو بیوی ہے لیکن کسی کی بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، اس پر بھی ہر وقت ہماری نظر رہنی چاہیے۔ اگر ہم اس پر ظلم اور زیادتی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں کہ تم بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ ہماری ہر حرکت اور ہمارے ہر بول پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو پھر ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ یہ مظلوم بیوی گھر میں مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن بیچاری آہ نہیں بھر سکتی، ذرا بولنے جائے گی تو ڈر لگتا ہے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، اس لیے ایک لفظ نہیں بولتی، لیکن دل تو اس کا کڑ رہا ہے، اس کا دل تو کڑ رہا ہے، اور دل سے آہیں نکل رہی ہے۔ اس مظلومہ کی آہیں ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ بترس از آہ مظلومہ، حدیث پاک میں آیا ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، سیدھی اللہ کے دربار میں مظلوم کی بد دعا پہنچتی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت سامنے سے آ کر اس کو اٹھا لیتی، اس آہ کو اچک لیتی۔ اس قسم کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے اور فرمایا کہ میں سنایا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔
ایک آدمی تھا، ماں باپ نے اس کا رشتہ کر دیا کسی لڑکی سے، شادی ہو گئی، لیکن وہ عورت شکل و صورت کی اچھی نہیں تھی، کالے رنگ کی تھی، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی۔ شادی ہو گئی، ایک بچہ ہوا، 2 ہوا، 4 ہوئے، 5 ہوئے، 6 بچے ہو گئے۔ اس وقت 6 بچے ہونے پر عورت کی عمر کتنی بڑی ہو گئی۔ اب یہ شوہر اس عورت سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے غلطی کر دی کہ تیرے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا، تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کی غلطی ماں باپ نے غلطی کر دی، اب میں تجھے کسی حال میں نہیں رکھ سکتا، میرا دل تجھ سے بھر چکا ہے اور کسی حال میں تجھے نہیں رکھ سکتا۔ عورت کہہ رہی ہے کہ اگر میں تمہیں پسند نہیں تھی تو میں کتنی مدت سے تمہارے گھر میں ہوں، پہلے ہی دن تم مجھے چھوڑ دیتے، یا کچھ ہی عرصے میں کوئی بچہ ہونے سے پہلے تم مجھے چھوڑ دیتے تو آسانی سے میری دوسری جگہ شادی ہو جاتی۔ اب اتنی عمر ہو چکی، 6 بچے ہو چکے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے پسند نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن آدمی 1 سے 2 نہیں ہو، اس نے کہا نہیں، اب میں تم کو نہیں نبھا سکتا، اور 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ بس وہ عورت جب گھر سے نکلی ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں وہ اپنی بات رکھ سکے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ، مجھے اپنا دکھڑا سنانے کے لیے اور اپنا دکھڑا کسی کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے تیرے سے۔ یہ آہ سیدھی اوپر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آہ کو سن لیا، اس مظلومہ کی آہ۔ اس مرد نے دوسری شادی کی اور خوبصورت عورت سے شادی کی، خوبصورت عورت سے شادی کی۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں، حکیم اختر صاحب، کہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے اور اس آدمی پر لقوہ گرا، فالج گرا، ساحر فراش ہو گیا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، پیشاب پاخانہ سب بستر پر ہو رہا ہے۔ وہ عورت جو نہیں آئی تھی، اس نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت مشکل ہے، اس نے کہا میں تو اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ کر کے وہ تو چلی گئی۔ اور وہ آدمی اسی حال میں 10 سال رہا، 10 سال رہا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم مالدار ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور اپنی بیوی کو یا اپنی بہو کو اس پر ظلم نہ کریں، کہیں اس کے دل سے آہ نکل گئی تو ہمیں تباہ اور برباد کر دے۔ بہت سی دفعہ آدمی جو ہے ظلم کرتا ہے اور پھر جب پریشانیاں اور حالات آتے ہیں تو مارا مارا پھرتا ہے، دعاؤں کے لیے پھرتا ہے، لیکن اپنی پچھلی زندگی پر نظر نہیں ڈالتا کہ یہ مصیبت مجھ پر کس سبب سے آئی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آدمی پر کوئی بھی مصیبت آئے فوراً پیچھے نظر ڈالنی چاہیے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ کتنے مظلوموں کی میں نے آہ لی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ مجھ پر آئی ہے۔ اور دیکھو، اگر ہماری بیوی جو ہے مزاج کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے، کڑوی کسیلے ہر وقت سناتی ہے، لیکن ہم نے اللہ کی اس بندی کو نبھا لیا، اللہ کی اس بندی کو نبھا لیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اپنا تعلق خاص ہم کو نصیب فرمائیں گے کہ میرا یہ بندہ، باوجود ہے کہ میری یہ بندی بہت تیز مزاج کی ہے، کڑوے مزاج کی ہے، ہر وقت سناتے سناتی ہے، لیکن میرا یہ بندہ ہنس کر چل دیتا ہے، کبھی اس کو نہ ڈانٹتا ہے نہ دپٹتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی سختی نہیں کرتا، اس کے حقوق سارے ادا کر رہا ہے۔ عورت سے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن یہ مرد اس کے حقوق پورے ادا کر رہا ہے اور اس کو نبھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا تعلق خاص عطا فرماتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت نازک مزاج کے تھے، بہت نازک مزاج کے، ذرہ برابر طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو تو برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے، سر دکھنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ ان کی خدمت میں آیا اور بادشاہ نے آ کر کہا کہ بادشاہ نے حضرت کی خدمت کے طور پر سرائی رکھی ہوئی تھی تو بادشاہ نے اس سرائی میں سے پانی لے کر کٹورے میں پیا، سرائی پر کٹورا تھا، کٹورے میں پانی لے کر بادشاہ نے پیا خود ہی،
حضرت تو بیٹھے ہوئے تھے اور کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا سرائی پر، مٹکے پر ٹیڑھا کٹورا رکھ دیا، تو حضرت کے سر میں درد شروع ہو گیا، لیکن بولے کچھ نہیں. بادشاہ کی اتنی رعایت کی کہ بولے کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے ایک خادم دے دوں آپ کو، اور اس کو تنخواہ جو ہے شاہی خزانے میں سے میں دوں گا، خدمت آپ کی کرے گا اور اس کی تنخواہ شاہی خزانے میں سے دوں گا. حضرت نے فرمایا بھائی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تم نے پانی پی کے کٹورا ٹیڑھا رکھا ہے تب سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا، جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے خادم کا کیا حال ہوگا؟ مجھے تمہارا خادم نہیں چاہیے. ایسا نازک مزاج تھا حضرت کا. لحاف جو اڑتے ہیں نا ہم سردیوں میں، اس لحاف میں ٹانکے اگر ٹیڑھے لگے ہوئے ہو تو حضرت کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی، اتنا نازک مزاج. بتائیے اس آدمی کے لیے، ایسے ایسے اللہ والوں کے لیے کسی کی ٹیڑھا پن کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا. ان کو الہام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ارے مظہر تمہارا مزاج بہت نازک ہے، لیکن ایک ہماری بندی ہے بہت کڑوے مزاج کی، بہت تلخ مزاج، بہت تیز زبان، اگر تم اس سے شادی کر لو اور زندگی پر اس کو نبھا لو تو میں تمہاری عزت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا دوں گا، تم کو ایسی عزت عطا کروں گا کہ پوری دنیا میں تمہارا ڈنکا بجے. بس یہ الہام دل میں ہونا تھا کہ فوراً گئے صبح کو اس عورت کو تلاش کر کے اس کو نکاح کا پیغام دیا، اور اس عورت نے نکاح کو قبول کر لیا. حضرت کے نکاح میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہماری بندی بہت تلخ مزاج ہے. حضرت کے گھر میں آئی تو اس کا مزاج تو بدلنے والا تھا نہیں، ہر وقت سلواتیں سناتی، ہر وقت کڑوی کسیلیں سناتی. حضرت برداشت کرتے تھے، برابر برداشت کرتے رہے، اور اسی طرح سے پوری زندگی نبھایا اس کو. ایک مرتبہ ایک شاگرد کھانا لینے کے لیے گھر پر گیا تو وہ سلواتیں سنانے لگی. شاگرد نے آ کر کہا حضرت آج تو میں گھر کھانا لینے کے لیے گیا تھا تو مجھے تو ایسا ایسا سننا پڑا، آپ ایسی بیوی کو کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ارے اسی کی وجہ سے تو یہ ساری میری عزت ہے، اسی کی برکت سے تو یہ مجھے عزت ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ علامہ بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفسر عظیم، جنہوں نے روح المعانی تفسیر 30 جلدوں میں لکھی قرآن کریم کی، اور علامہ شامی ابن عابدین شامی جنہوں نے فتاوی شامیہ لکھی جس سے کوئی مفتی مستغنی نہیں ہو سکتا، ایسے بڑے بڑے علماء ان کے مرید بنے اور ان کے سلسلے میں داخل ہوئے، اور شام اور دوسرے ملکوں میں عراق اور شام میں ان کے نام کا ڈنکا بجا دیا. اس لیے اگر ہماری بیوی میں کے مزاج میں ذرا ٹیڑھا پن ہے، اس کے مزاج میں سختی ہے، زبان کی تیز ہے، تو ہم فوراً اس میں دوسرے پہلوؤں پر غور کریں کہ اس میں یہ تو ایک بری عادت ہے لیکن اس میں اچھی عادتیں کتنی ہیں، یہ گننی چاہیے. دیکھو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ بری عادتیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ اچھی عادتیں ہوں گی. اس کی اچھی عادتوں کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم اس کو نبھا لیں، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ میرا تو اس سے نبھا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کو چھوڑ دوں اور اچھی عورت لاؤں گا جس کے ساتھ میری زندگی چین سکون کی گزرے، تو دیکھو ایسی عورت تو کوئی بھی نہیں ملے گی پوری دنیا میں، آپ تلاش کر کے تھک جائیں گے جو پورے طور پر آپ کے مزاج کے موافق ہو. ایسا تو بہت ہی مشکل ہے. کچھ نہ کچھ عادتیں ہر انسان میں ایسی ہوتی ہے جو دوسرے کے مزاج سے ٹکراتی ہے، تو ہم اسی کو کیوں نہ نبھا لیں. اور دیکھو پہلی بھی ہوتی، ہمارے بوڑھوں کی کہاوت ہے نا کہ تھگڑو سے، پہلی بیوی کے ساتھ نباہ کر لو، دوسری بیوی جو آئے گی تو اس کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے ہم کو بہت کچھ سہنا پڑے گا، اور دوسری کو پھر ہم چھوڑ نہیں سکیں گے ورنہ تیسری ملنی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ بھئی یہ تو میاں ہی ایسے ہیں، دیکھیے ان کے یہاں کوئی ٹکتا نہیں. اس لیے پہلی بیوی کو نبھانے کی کوشش کریں، اور سانس اور خسر جو ہے وہ اپنے لڑکے کا گھر نہ توڑے. سانس اور خسر یہ سوچتے کہ ہمارے مزاج کے موافق کیوں نہیں چل رہی ہے، تمہارے لڑکے کی بیوی بن کر آئی ہے، تمہارے لڑکے کی زندگی کے ساتھی بن کر آئی ہے، تم اس کو اپنے مزاج میں کیوں ڈالنا چاہ رہے ہو؟ اگر تمہارے مزاج میں ڈل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو الگ کر دو، الگ دے دو. الگ دینا تو اس کا حق ہے، شریعت نے حق دیا ہے اس کو. تمہارے مزاج میں اس کی موافقت ہے تو ٹھیک ہے، ساتھ میں رہو، بہت شوق سے رہو، وہ تمہاری خدمت کرے گی،
تم اس کے اوپر خرچ کرنا. اور مزاج میں جوڑ نہیں آ رہا ہے لیکن تمہارے لڑکے کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، بس یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. بیوی کا لڑکے کے ساتھ جوڑ ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے مزاج سے جوڑ نہ ہو اس کو زندگی تو لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے، اور ان دونوں میں جوڑ اور محبت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس بیوی کو ہر حال میں نبھانے کی کوشش کرو. نہیں کہ زبردستی طلاق دلوا دو، ہمارے مزاج کی موافق نہیں. لڑکی کے کام میں روزانہ بار بار ٹوکتے رہنا کہ لڑکا بھی مجبور ہو کر تنگ آ کر پھر چھوڑ دے. ماں باپ کہتے گھبرانا مت بیٹا، دوسری لائیں گے، اس سے بھی اچھی لائیں گے. اور اس لڑکے کا دل تو اس عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تم دوسرے کی لاؤ گے تو اس کے دل میں تو یہ عورت گھر کر چکی ہے، یہ نکلے گی نہیں اس کے دل میں سے. تو نئی کے ساتھ اس کا دل کیسے جڑے گا؟ تم نے تو اپنے لڑکے کے پیروں پر کلاڑی ماری اور اس کی پوری زندگی کو برباد کر دیا. پہلی بیوی اس کے گھر میں دل گھر کر چکی ہے، اب دوسری عورت کے لیے جگہ نہیں پیدا ہوگی جتنی پہلے کے لیے تھی. یہ ساری باتیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے اگر آج تک ہماری زندگیوں میں غلطیاں ہوئی ہے، بھولیں ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ کرنی چاہیے. اور جن جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، بہو پر یا اپنی بیوی پر، اس کے سامنے معافی مانگنا چاہیے. شرمانا نہیں چاہیے معافی مانگنے سے. ہاں، دنیا میں معاملہ صاف کر دینا چاہیے، ورنہ آخرت میں یہ سارا ظلم سامنے آئے گا اور بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے. بندوں کے حقوق کی تلافی نیکیوں سے کرنی پڑے گی. یہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ دائمی رشتہ ہے، ہمیشہ کے لیے، پہلے دن سے لے کر موت تک کے لیے رشتہ ہے. 2-4 سالوں میں آدمی نئی شادیاں کرتا رہے، اس کے لیے نکاح کا رشتہ نہیں ہے. یہ اٹوٹ رشتہ ہے، نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی حال میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ابغض المباحات قرار دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ابغض المباح الی اللہ الطلاق. مباح چیزیں جتنی ہیں، جائز چیزیں جتنی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے تو ہمارا معاملہ طلاق تک کبھی بھی نہیں پہنچنا چاہیے. ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے، اور جس عورت سے ایک مرتبہ شادی کر لی پوری زندگی اس کو نبھانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے. بیوی کا مزاج کیسا ہی ہو، اس کو نبھانے کی کوشش کرے. بہت ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے طلاق، لیکن اس کے باوجود اسلام میں طلاق کا دروازہ بند نہیں ہے. پہلے بعض مذاہب ایسے تھے کہ اس میں طلاق کا دروازہ تھا ہی نہیں، بند تھا، تو اس میں لوگ پریشانی میں آ جاتے تھے. دیکھو، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مزاجوں میں فرق رکھا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن سے میاں بیوی کے مزاج میں جوڑ ہوا ہی نہیں اور آئندہ بھی جوڑ ہو ہی نہیں رہا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ پہلے ہی دن سے میاں بیوی کی طبیعت میں جوڑ ہی نہیں ہو رہا اور کافی عرصہ گزرا لیکن دونوں میں جوڑ کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو رہی ہے. اب اگر ان دو میاں بیوی کو مجبور کیا جائے کہ چاہے تمہارا جوڑ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں تم دونوں کو پوری زندگی گزارنا ہے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جائے گی. دونوں اپنی زندگی سے تنگ آ جائیں گے اور ان کے لیے زندگی کا سفر کرنا مشکل ترین ہو جائے گا. اور اس کی وجہ سے صرف میاں بیوی میں نہیں بلکہ دونوں گھرانوں میں، شوہر اور بیوی، ان کے دونوں گھرانوں میں آپس میں رنجشیں بڑھتی جائیں گی. بجائے الفت اور محبت اور قرب کے بغض اور نفرتیں بڑھیں گی، اور اس سے آگے بڑھ کر دونوں خاندانوں میں بھی نفرتیں بڑھیں گی. اس لیے شریعت نے طلاق کے دروازے کو کھلا رکھا، لیکن شدید مجبوری میں، آخری درجے میں. یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں طلاق دے دی، نہیں. اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ پہلے ہی دن سے میاں بیوی میں جوڑ نہیں ہے، دیکھو اس کے لیے ایک بات کا خیال رکھیں کہ لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے ان کی رضامندی حاصل کر لینی چاہیے. بعض دفعہ شادی سے پہلے ہی لڑکا نہ کہہ رہا ہے یا لڑکی نہ کہہ رہی ہے، لیکن ماں باپ اپنی ناک کی وجہ سے زبردستی شادی کرا دیتے.
اور پھر جوڑ نہیں ہوتا، اس لیے کہ لڑکا چاہتا ہی نہیں لڑکی کو، یا لڑکی چاہتی ہی نہیں لڑکے کو، اور زبردستی شادی کرا دی تو نباہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے دونوں کی رضامندی شادی سے پہلے معلوم کر لینی چاہیے، اور واقع میں دونوں کے دل رضامند ہو تو شادی کرنی چاہیے، اور شادی کر لی تو اب اس کو نبھانا چاہیے۔ لیکن مزاج تو ساتھ رہنے سے سامنے آتا ہے۔ اب ساتھ رہنا شروع ہوا تو پہلی منزل پر دونوں میں کھٹپٹ شروع ہو گئی، اور آگے بھی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی دونوں میں جوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے طلاق کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن پہلے ہی مرحلے پر طلاق تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے احتیاطی تدابیر قرآن نے بتلائی۔ کیا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ، کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی، تمہیں ان کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ، تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ عورت کے سامنے شوہر کے حقوق بیان کرو کہ شوہر کے حقوق تمہارے ذمہ کیا ہے، اور ان حقوق کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گی، اور شوہر کے حقوق ادا نہیں کرو گی تو اس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ یہ ساری باتیں اس کو سمجھائے شوہر، اور اس کو نصیحت کرے، پورے طور پر نصیحت کرے، اور اپنے طور پر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ عورت کو سمجھائے۔ اور اپنے سمجھانے سے کام نہیں چل رہا ہے تو دوسروں کے ذریعے سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر شریف عورت ہے، عورت کی طبیعت میں شرافت ہے، تو شوہر کی فرما برداری شروع کر دے گی، اور اس عورت کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارنے لگے گا۔ لیکن اگر عورت کی طبیعت میں شرافت نہیں ہے تو نصیحت سے کام نہیں چلے گا۔ پھر قرآن نے دوسرا حکم دیا، واہجروہن فی المضاجع، اس کا بستر الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو، لیٹنے کے لیے اس کے ساتھ نہ لیٹے مرد۔ یہ عورت کے لیے بہت زیادہ بوجھ کی بات ہے، شوہر اس کے ساتھ نہ رہے تو یہ عورت کے لیے بہت ہی زیادہ بوجھ کی بات ہے۔ اگر عورت کی طبیعت میں کچھ شرافت ہے تو اس پر وہ عورت ضرور اور شوہر کی فرما بردار ہو جائے گی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ میرے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں، میں نے اس کو کتنا ستایا۔ عورت کا دل اس کو ٹوکے گا، اس کو ملامت کرے گا، اور عورت جو ہے شوہر کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں سے ہیلا کیا ہے۔ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی آپ نے قسم کھائی۔ جب بیویوں نے آپ سے نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو آپ نے ہیلا کیا کہ میں 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ آپ اوپر بالا خانے میں رہتے تھے، بیویاں سب نیچے حجروں میں تھے۔ مہینہ پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے پہلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بات کیا کہی جب آپ گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، اور جب سے آپ ہم سے الگ ہوئے ہیں تب سے میں برابر 1 رات اور 1 دن گن رہی ہوں، آج تو 29 دن ہوئے، مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا، اور آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، آپ 29 دن پر ہمارے پاس کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا، چاند کے حساب سے، تو یہ مہینہ 29 کا تھا چاند کے حساب سے۔ اب بتائیے، حضرت عائشہ فرما رہے میں 1 دن اور 1 رات گن رہی تھی، اللہ کے نبی کی جدائی ان پر کتنی دشوار گزری ہوگی کہ فرما رہے 1 دن میں گن رہی تھی۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو اختیار دو، جس کو نفقہ زیادہ چاہیے، خرچہ زیادہ چاہیے تو میں اس کو رخصت کروں، طلاق دے کر دوسری جگہ شادی کرے جہاں خرچہ زیادہ ملے، اور جس کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تنگی ترشی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو اختیار دو، لہٰذا میں تم میں سے ہر ایک کو اختیار دینے والا ہوں۔ اور اے عائشہ تم اب فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ تو حضرت عائشہ پر قربان چاہیے کیا فرماتے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں، ان کے رگو پے میں کیسی بسی ہوئی تھی۔ فرماتے اللہ کے نبی میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے لیے جاؤں گی؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے نفقے کی زیادتی، دنیا مجھے نہیں چاہیے، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر فرمایا کہ دوسری بیویوں کو آپ میری اس جواب کی اطلاع نہ دیں۔ سمجھنا کیوں؟
تاکہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری بیوی جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دے دے تو اتنی سوکنیں کم ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مجھے پوچھیں گی تو بتا دوں گا میں. کوئی پوچھے گی تو بتا دوں گا. دوسروں کے حقوق میں کیوں ضائع کرو. دیکھیے آپس میں کیسے دل جڑے. تو مرد جو ہے دوسرے مرحلے میں عورت سے جدائی اختیار کرے کچھ مدت کے لیے تاکہ عورت جو ہے اس کا دل اس کو ملامت کرے. اور یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو تیسرے درجے میں قرآن نے ہم کو کیا تدبیر بتائی. وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی تنبیہ کرو، ایسی تنبیہ کہ بدن پر چوٹ نہ آوے، کہیں نشان نہ پڑے بدن پر، اور نازک اعضاء پر اور چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. یہ تو صرف تنبیہ جو ہے برائے تنبیہ ہو کہ دیکھو شوہر کو مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا. مارنا مقصود نہیں ہے، سزا دینا مقصود نہیں ہے، تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے. بس عورت کے سامنے اتنا ظاہر کرنا ہے کہ میں اس درجے تک مجبور ہو گیا کہ مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا. مسواک سے ایک دو مسواک مار دی یا ایک دو تھپڑ لگا دی، ہلکی سی تنبیہ. عورت کے دل میں غیرت ہوگی تو عورت فوراً اس آخری مرحلے پر عورت جو ہے شوہر کی فرما بردار ہو جائے گی. اگر عورت نے تیسرے درجے میں بھی فرما برداری اختیار کر لی تو قرآن کہتا ہے فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ ڈھونڈو. اور دیکھو عورت فرما بردار ہو گئی، اس کے باوجود تم اس پر زیادتی کے راستے تلاش کرو گے تو ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ عالی شان ہے، بڑے ہیں. تم کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر تفوق اور تعالی اور برتری دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ برتری حاصل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اگر کسی مرد نے یہ تینوں صورتیں اختیار کر لی لیکن کوئی صورت کارگر نہیں ہوئی تو پھر قرآن کیا کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر تمہیں خاندان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں خاندان والوں کو کہ تمہیں یہ اندیشہ اور ڈر ہے کہ اس میاں بیوی میں آپس میں اختلاف اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پا رہے ہیں، تو شوہر کے خاندان میں سے ایک مرد ایک حکم اور عورت کے خاندان میں سے ایک حکم، ان دونوں کو بھیجا جائے عورت اور مرد کے پاس، اور یہ دونوں حکم مل کر عورت سے بھی سارے حالات کی تحقیق کرے اور مرد سے بھی سارے حالات کی تحقیق کرے کہ تمہارے آپس میں جھگڑے کا سبب اور بنیاد کیا. قرآن کہتا ہے یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں حکم دونوں میں جوڑ کرانے کا ارادہ رکھتے ہوں گے دل میں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان میاں بیوی میں جوڑ پیدا کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ مرد کے خاندان کا آدمی حکم جو ہے وہ مرد کی حمایت نہ کرے اور عورت کے خاندان کا آدمی جو ہے عورت کی حمایت نہ کرے. صحیح کس کا قصور ہے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے دونوں. ہمارے یہاں اصلاحی کمیٹیاں بھی الحمدللہ یہی کام کرتی ہیں. اختلاف کا صحیح سبب کیا ہے، قصور کس کا ہے، اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے دونوں حکم تو اللہ تعالیٰ دونوں کو صحیح نتیجے تک پہنچا دیں گے. اور پھر جس کا قصور ہو اس کو اس کا قصور سمجھایا جائے اور اس کے قصور کے نقصانات سمجھائے جائے تاکہ وہ شوہر کے اگر عورت کا قصور ہے تو شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے اور اپنا قصور سمجھ کر اس کی تلافی شروع کر دے، اور مرد کا قصور ہے تو مرد شوہر عورت کے ساتھ صحیح حقوق ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے اور نقصان اور پچھلے قصور سے معافی مانگے تاکہ دونوں میں جوڑ ہو جائے. دیکھیے طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی مبغوض اور کتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس سے پہلے اتنی ساری تدبیریں بتائی گئی کہ ایک دم سے طلاق کے دروازے پر مت پہنچو، یہ ساری تدبیریں پہلے اپناؤ. لیکن ہمارا حال کیا ہے، بس ذرا کچھ بول چال ہوئی اور ذرا گھر میں برتن کی آواز آئی فوراً ایک دم سے ہم طلاق کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور ایک پر تو ہم راضی نہیں، سیدھے 3 طلاق دے دیتے، سیدھے 3 طلاق تک پہنچ جاتے ہیں. قرآن نے ہمیں طلاق کا صحیح طریقہ کیا بتلایا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. صحیح طریقہ طلاق کا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے. دیکھیے کل طلاقیں کتنے 3،
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم کو؟ طلاق 2 مرتبہ ہے. یوں بھی نہیں کہا طلاق 2 ہے. طلاق کو اسنان نے نہیں کہا. طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد کیا کرو؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لینا یا احسان کر کے چھوڑ دینا. کیا مطلب اس آیت کا ہم سمجھے؟ 2 مرتبہ میں اور 2 میں کیا فرق؟ طلاق 2 ہے. جیسے ایک آدمی کو کہے کہ فلانے نے مجھ کو 200 روپئے دیے 2 مرتبہ، فلانے نے مجھ کو 200 روپئے دیے 100 کر کے 2 مرتبہ، 100 کر کے 2 مرتبہ. تو اس کا مطلب کیا؟ 200 ایک ساتھ دیے؟ نہیں، ایک مرتبہ 100 دیے، پھر دوسری مرتبہ 100 دیے. تو طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک ہی مرتبہ میں 2 مت دے دو، ایک مرتبہ 1 دو، پھر دوسری مرتبہ 2 دوسری دو، ایک ساتھ 2 مت دے دو. چھ جائے گی 3 کا تو ابھی نام ہی نہیں آیا. طلاق کا صحیح طریقہ کیا؟ 2 مرتبہ ہے تو 2 مرتبہ بھی کس طرح سے دے، اس کا صحیح طریقہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دے. بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دے. حیض سے پاک ہو اس وقت طلاق دے. اب مان لو جھگڑا ابھی ہوا اور اس وقت بیوی جو ہے بیوی کے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں، تو قرآن اور آدمی کا جی چاہتا ہے کہ آدمی اتنا غصے میں ہے کہ چاہتا ہے کہ طلاق دے دو، لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت ہوگی اور قرآن کے حکم کی اہمیت ہوگی تو فوراً رک جائے گا کہ ابھی بیوی کے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں، قرآن مجھے منع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے کہ اس وقت خبردار طلاق دی. تو آدمی رک جائے گا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر. اب پاکی کا انتظار کرے گا، پاکی آئے گی جب طلاق دوں گا. پاکی کے دن آئے اتنی دیر میں تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور طلاق کو بھی بھول گیا. وہ تو طلاق کو بھی بھول گیا اور دونوں اچھی طرح سے رہنے لگے. دیکھیے مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اسی وقت طلاق دے دیتا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. اس لیے حیض کی حالت میں طلاق مت دو. اس کی ایک فائدہ تو یہ بھی ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دو گے تو عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. کیسے؟ اس لیے کہ طلاق کی عدت 3 حیض. طلاق کی عدت 3 حیض. اب یہ حیض جس میں طلاق دی ہے وہ تو آدھا تو گزر چکا ہے. اس کا 1 دن بھی چاہے گزرا ہو، 1 گھنٹہ ہی گزر گیا ہو تو یہ ناقص حیض ہو گیا، یہ عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد پاکی آئے گی تو یہ حیض اور پاکی یہ مل کر 1 مہینہ تو بیکار گیا، عدت میں شمار نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حیض آیا، پھر پاکی، پھر حیض، پھر پاکی، پھر حیض، پھر پاکی. تو 3 حیض پورے ہوں گے تب اس کی عدت پوری ہوگی. تو بجائے 3 مہینوں کے 4 مہینے اس کی عدت ہو گئی. تو 1 مہینہ گویا تم نے عورت کو ناحق گھر میں روک کے رکھا. یہ عورت پر ظلم اور زیادتی ہوئی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق مت دو، پاکی کا انتظار کرو. اب پاکی آئی تو عام طور پر حیض کے بعد مرد کو بھی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے. عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے مرد کو بھی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، صحبت ہم بستری کی، اور عورت کو بھی رغبت ہوتی ہے. اب دونوں کے دل جو ہے اس طرف مائل ہے، تو دونوں کی طرف صحبت اور دونوں کے دل صحبت اور ہم بستری کی طرف مائل ہے، تو ظاہر ہے کہ صحبت اور ہم بستری ہوگی تو جو ہے پرانی رنجش ہے صاف ہو جائے گی. لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے دل میں جو رنجش تھی وہ صاف ہو گئی، مسئلہ نمٹ گیا. اور اگر واقع میں مرد جو ہے مجبور ہو کر طلاق دے رہا ہے تو اس صورت میں حیض کے بعد بھی اس کی رغبت ہم بستری کی طرف نہیں ہوگی. واقع میں اس کے دل میں سے عورت نکل چکی ہے تو پاکی کے بعد بھی اس کی رغبت ہم بستری کی طرف نہیں ہوگی. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کو طلاق دینی ہے تو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دو. حیض کی حالت میں تو ہم بستری جائز ہی نہیں. پاک ہوئی اب طلاق دینا ہے تو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دو. ہم بستری کے بعد طلاق نہیں دے سکتے. یہ دوسری پابندی لگائی طلاق دینے کے لیے. کیوں؟ رغبت ہے ہم بستری کی طرف، تو ہم بستری کر لے گا تو اب طلاق نہیں دے سکے گا. یہ پاکی پوری گزرے، پھر حیض گزرے، پھر دوسری پاکی آوے، اس وقت طلاق دینا تو 1 مہینہ پورا گزرے گا. 1 مہینے میں تو سب کچھ بھول جائے گا آدمی، عورت بھی بھول جائے گی، مرد بھی بھول جائے گا، معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اور اگر طلاق دینی ہی ہے پاکی کی حالت میں تو ہم بستری مت کرو. کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر تم نے ہم بستری کر لی پاکی میں اور پھر طلاق دی تو عورت کی عدت بہت لمبی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کیسے کہ ہم بستری کی تو حمل ٹھہر گئے،
حمل ٹھہر گیا اور پھر تم نے طلاق دے دی. اب تم کو تو معلوم نہیں ہے, عورت کو بھی معلوم نہیں کہ حمل ٹھہرا ہے نہیں, اور طلاق دے دی اور واقع میں ہے حمل. تو اس عورت کی عدت کتنی ہوگی اب؟ 9 مہینے. کتنی عدت ہوگی؟ 9 مہینے. تو بجائے 3 مہینوں کی اس کی عدت تم نے 9 مہینے تک پہنچا دی, اور عورت پہ اتنا ظلم کیا کہ 9 مہینے تک اس کو گھر میں محبوس رکھا. یہ ظلم اور زیادتی ہے. قرآن اس سے منع کرتا. حیض کی حالت میں طلاق مت دو, پاکی کی حالت میں دو, اور پاکی بھی ایسی کہ جس میں ہم بستری نہ کیوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میرے بیٹے نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس سے کہو رجوع کر لے, طلاق واپس لے لے. تو حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے. واپس دلوائی طلاق, واپس دلوائی طلاق. اور فرمایا کہ تو اگر تمہیں طلاق دینا ہی ہے تو حیض سے پاک ہو جائے اس کے بعد طلاق دینا. لیکن حیض سے پاک ہوئی تو طلاق کا سبب جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا, اور دونوں میاں بیوی بن کر اچھی طرح سے ان کی زندگی گزری. تیسری شرط یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ مت دو, ایک ہی طلاق دو, ایک ہی طلاق دو. پاکی کے حیض میں مت دو, پاکی کی حالت میں دو جس میں ہم بستری نہ کی ہو, اور صرف ایک طلاق دو. اب ایک طلاق دی, اب اس کے بعد کیا کرو؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگر طلاق ہو گئی اور عورت عدت میں بیٹھ گئی, اب 2-4-10 دن ہوئے, اب شوہر نے بھی سوچنا شروع کیا اور عورت نے بھی سوچنا شروع کیا, ہر ایک دوسرے خیالات میں گم ہوا, اور کہاں شادی کروں گا, کہاں سے لاؤں گا, کس سے کروں گا, سوچتے سوچتے دونوں کا دل جو ہے پھر واپس وہی آیا کہ دوسرا. عورت سوچنے لگی کہ دوسری جگہ جاؤں گی تو کہاں سے اچھا ملے گا, اور مرد بھی سوچنے لگا کہ دوسری لاؤں گا تو کہاں سے اچھے ملے گی, یہی ہے اسی کو نبھا لوں. اور عورت نے سوچا کہ اسی کے ساتھ نبھا کر لوں, اور دونوں پچھتانے لگے. تو معاملہ ہاتھ سے نہیں گیا, معاملہ ہاتھ سے نہیں گیا. امساک بمعروف کر لو. شوہر صرف زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی, بیوی نکاح میں آ گئی فوراً, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی. یا یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی, یا میں نے اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لے لیا. اتنا جملہ کہا تو بیوی آ گئی نکاح. اور دیکھو, ایک طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں کے لیے الگ رہنا ضروری نہیں ہے. اسی گھر میں عورت بھی رہ رہی ہے, اسی گھر میں شوہر بھی رہ رہا ہے, ساتھ میں رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی پردہ نہیں. ایک طلاق دی ہے تو, ہاں خیال رکھنا, ایک طلاق دی ہے تو آپس میں کوئی پردہ نہیں, دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں. بیوی پکا کے دے رہی ہے, شوہر کھا رہا ہے, کوئی عرض نہیں. اب ظاہر ہے کہ ساتھ رہنا ہوگا, اور دونوں سوچ تو رہے ہیں کہ اب یہ 3 مہینے کا مسئلہ ہے, 3 مہینے کے بعد یہ اپنے گھر چلی جائے گی, میں اپنے گھر رہوں گا. سمجھ میں آیا, وہ بھی بچھڑ جائے گی, میں بھی بچھڑ جاؤں گا. تو سوچتے سوچتے دونوں کو ندامت ہوئی تو شوہر نے رجوع کر لی. یا بعض دفعہ ایسا ہوا کہ 3 مہینے ہوتے ہوتے شوہر کو ہم بستری کی رغبت ہوئی, اور طلاق ایک دے دی ہے, پھر بھی ہم بستری جائز ہے, ہم بستری جائز ہے. شوہر نے ہم بستری کر لی تو خود بخود طلاق ختم ہو گئی, زبان سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کے عمل سے رجعت ہو گئی, وہ طلاق واپس لوٹ گئی گویا. دونوں پھر میاں بیوی بن کر رہنے لگے. کتنا مسئلہ آسان. اور 3 طلاقوں میں کتنی پریشانی ہوتی ہے. اب یہ ایک طلاق دی, اور مان لو شوہر نے زبان سے بھی طلاق واپس نہیں لی, اور ہم بستری بھی نہیں کی, اور 3 حیض عورت کی اسی حال میں عدت میں پورے ہو گئے. تو اب کوئی فکر کی بات نہیں. بیوی جو ہے اپنا سامان لے کر اپنے میکے میں چلی جائے, اپنے ماں باپ کے گھر, شوہر اپنے گھر میں ہے. اب ہر ایک تلاش تو کریں گے دوسرے رشتے. بیوی بھی تلاش کر رہی ہے اور شوہر بھی تلاش کر رہا ہے. تلاش کرتے 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 کہیں دل نہیں جم رہا ہے, دل واپس لوٹ رہا ہے یہی. بیوی بھی سوچتی ہے کہ وہی اچھا تھا, شوہر بھی سوچ رہا ہے وہی اچھی تھی. تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں گیا. دوبارہ نکاح پڑھ لو اور میاں بیوی بن کے رہنے لگو. صرف نکاح پڑھنے کی ضرورت ہے, اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور نکاح بھی حلال اعلان پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 2 گواہوں کے سامنے مرد اور عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اتنی مہر میں, اور عورت کہے میں نے قبول کیا, ہو گیا نکاح. میاں بیوی بن کے رہنے لگو. کتنی آسانی. شریعت نے ہم کو اتنی آسانی دی ہے, شریعت کے احکام اتنے آسان ہیں کہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکے. لیکن ہمیں غصے میں کچھ ہوش ہی نہیں رہتا, اور اپنے آپ کو ہم کتنی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. دوبارہ نکاح ہوا مسئلہ, دوبارہ نکاح ہوا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر کھٹپٹ شروع ہوئی.
اور بات جو ہے نوبت طلاق تک پہنچی. ساری احتیاطی تدبیریں پہلے کی، دوبارہ کی، لیکن پھر نوبت طلاق تک پہنچی اور آدمی مجبور ہوا طلاق دینے پر. تو وہی شرطیں تھیں، ایک ساتھ تھیں. اب تو ایک تو گئی ہاتھ میں سے، دو ہی کا مالک رہا شوہر. ایک تو طلاق گئی جو دے دی، چاہے واپس لی ہو، لیکن بیوی نکاح میں آئی طلاق واپس لینے سے، طلاق واپس نہیں آئے گی. وہ ایک پاور تو ہاتھ میں سے گیا. اب دو ہی پاور رہے، مرد کے پاس دو ہی طلاق کا پاور رہا. اب دوسری مرتبہ شادی کی تو بھی دو ہی طلاق کا مالک ہے. پھر کھٹپٹ شروع ہوئی، طلاق کی نوبت آئی، احتیاطی تدبیریں ساری اختیار کی، کارگر نہیں ہوئی. پھر طلاق کی نوبت آئی تو قرآن کہتا ہے اب دوسری مرتبہ دو. اب طلاق و مرتان تھا، طلاق دو مرتبہ. ایک مرتبہ تو دے دی تم نے، اب دوسری مرتبہ دو، اور وہ بھی ایک دو. اور اس دوسری مرتبہ دی، اس کا حکم بھی وہی جو پہلی مرتبہ دی تھی کہ عدت کے اندر 3 حیض پورے ہوتے ہوتے تم زبان سے بھی طلاق کو واپس لے سکتے ہو، عمل سے بھی، ہم بستری کر کے بھی واپس لے سکتے ہو. اور عدت پوری ہو گئی، دوسری عدت بھی پوری ہو گئی، اور تم نے طلاق واپس نہیں لی، نہ قول سے نہ عمل سے، تو کوئی بات نہیں، عورت اپنے گھر چلی جائے گی، تم اپنے گھر. لیکن اب بھی معاملہ ہاتھ سے نہیں گیا، پھر دونوں کو پچھتاوا ہو، پھر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے. دیکھیے کتنے آسان، کتنے آسانی. قرآن نے بھی تیسری طلاق ابھی بیان نہیں کی. اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کر کے چھوڑ دیا، تیسری طلاق کا تذکرہ نہیں کیا. اور بیچ میں دوسرا مسئلہ قرآن نے بیان کیا، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله ومن يتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. یہ بیچ میں ایک دوسرا مسئلہ قرآن نے بیان کیا. معلوم ہوا کہ قرآن بھی چاہتا ہے کہ تیسری طلاق تک تو پہنچنا ہی نہیں ہے ہمیں. قرآن کا منشا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے کہ تیسری طلاق کی تو نوبت ہی. جب ایک طلاق سے کام بن جاتا ہے تو عدت پوری ہو گئی، بیوی اپنے گھر، تم اپنے گھر، اور تمہیں دوبارہ اس بیوی کو نہیں لانا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسری جگہ شادی کر لے گے، تم دوسری جگہ شادی کر لو. شادی تو ہر ایک کے لیے دوسری جگہ حلال ہو گئی. کوئی دوسری جگہ شادی کرنا 3 طلاق پر موقوف تو ہے نہیں، پھر کیوں 3 طلاق دیتے ہو؟ بہت سے لوگ ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا ایک طلاق دی ہے تو دوسری خود بخود کب پڑے گی؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سے علماء پوچھتے ہیں کہ دوسری خود بخود کب پڑے گی؟ اللہ کے بندوں، خود بخود طلاق نہیں پڑتی. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ایک طلاق دی اور اس کے بعد ایک حیض پورا ہوا، پھر دوسرا حیض آیا تو دوسری خود بخود پڑ جائے گی، اور تیسرا حیض آیا تو دوسری خود بخود پڑ جائے گی. خود بخود طلاق نہیں پڑتی، ایک دی ہے تو ایک ہی رہے گی 3 حیض پورے ہونے تک، اور عدت پوری ہو جائے گی تو دونوں میاں بیوی اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے اور پھر وہ دوسری جگہ شادی کر لیں گے. تمہارا مسئلہ تو اس عورت کو چھوڑ کر دوسری جگہ شادی کرنا ہے، عورت کا مسئلہ دوسری جگہ شادی کرنا ہے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا تو ایک طلاق میں. وہ تو پھر دوبارہ شادی کی، پھر نباہ نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ دینے کی ضرورت پیش آئی، ورنہ دوسری مرتبہ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی مان لو طلاق ہو گئی تو ہر ایک دوسری جگہ شادی کر لے، تیسری طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن ابھی تیسری طلاق کو بیان نہیں کر رہا، بیچ میں دوسرا مسئلہ بیان کیا. کیا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی طبیعتوں میں جوڑ نہیں ہے، میاں بیوی کی طبیعتوں میں جوڑ نہیں ہے، ہر وقت تو میں ہوتا رہتا ہے، لیکن شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے عورت کو پریشان کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، اور میں نے جو اس کو مہر میں مال دیا ہے واپس لینا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا